تبلیغی جماعت کو بھی لگام دینا ضروری ہے۔ سامعین و ناظرین، تھمبنیل میں جو آپ نے یہ لکھا ہوا پڑھا ہے وہ میں نے نہیں بلکہ خود دیوبندیوں ہی کے مفتی نے ایسا کہا ہے۔ بطور ثبوت ملاحظہ فرمائیں یہ ویڈیو، مگر دیکھیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت تاریخ کی سب سے بڑی کذاب جماعت ہے۔ یہ تھمبنیل میں نے نہیں بلکہ خود دیوبندی نے بنایا ہے، اور تبلیغی جماعت کو تاریخ کی سب سے بڑی کذاب یعنی جھوٹی جماعت جو دیوبندیوں کے مفتی نے کہا ہے، یہ بیان دیوبندیوں کے مفتی ظر ولی خان نے درس ترمذی کے موقع پر 25 فروری 2016 میں دیا تھا، جیسا کہ آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ بھی پا رہے ہوں گے۔ اب آپ اس ویڈیو کے ایک دو خاص مقام کو پہلے سماعت فرما لیں، پھر تفصیلی ویڈیو پیش کی جائے گی۔ تبلیغ جماعت کو بھی لگام دینا ضروری ہے، اور تبلیغ کس چیز کی کر رہا ہے یہ بتا سکتے ہیں مجھے کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے؟ اس جیسی جھوٹی جماعت 1400 سال اسلامی تاریخ میں نہیں، جیسے یہ جھوٹی جماعت آج انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں بزرگوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کافر کو مسلمان نہ کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سامعین، آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ آج کی اس ویڈیو میں تبلیغی جماعت کے متعلق گفتگو ہوگی، اور خود دیوبندی تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، تاکہ تبلیغی جماعت کو اچھی جماعت سمجھنے کی غلطی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کی حقیقت دیکھ لیں، جان لیں، سمجھ لیں، اور وقت رہتے اپنی اصلاح کر لیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے بڑے مشہور مفتی ظر ولی خان تبلیغی جماعت کی حقیقت کا محاسبہ جس انداز میں کیا ہے وہ سننے کے قابل ہے، لہٰذا اسے ہی پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تبلیغ جماعت کو بھی لگام دینا ضروری ہے، اور تبلیغ کس چیز کی کر رہا ہے یہ بتا سکتے ہیں مجھے کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے؟ اس دن جماعت آئی تھی بڑے علماء تک، میں نے کہا کس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے؟ سامعین، تبلیغی جماعت والوں سے یہ پوچھنا کہ کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہو، یہ سوال اپنے آپ میں بہت ہی اہم ہے، اور سوال چونکہ خود دیوبندی نے کیا ہے اس لیے اس کا جو جواب ہے وہ تو آگے پتہ چلے گا، مگر انہوں نے یہ سوال کیوں پوچھا اس کی وجہ خود ہی بیان کرتے ہیں، وہ سننے کے لائق ہے۔ سنیں کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے ہاں ہندو کو تبلیغ منع ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، سکھ کو تبلیغ منع ہے، یہود کو منع ہے، قادیانی کو منع ہے۔ یہ آپ کو اندازہ نہیں اس کا، چونکہ آپ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں، جس پر میں نے ان کو کہا کہ 1400 سال میں اس سے بڑی کذاب جماعت دنیا میں نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ انبیاء کی تبلیغ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اور آگے اس کو کلمہ نہیں پڑھواتے، کہتے اس کو چھوڑو، یعنی جو مذاہب ہے اپنے حال پہ رہنے دو، آپ کلمہ پڑھ لیں، اس کو اسلام کی تبلیغ کہہ سکتے ہیں؟ اسلام کی تبلیغ تو پہلے اسلام کی ہوگی۔ تو اسجد بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا آپ نے اتنی سختی ان کے ساتھ کی، میں نے کہا اس جیسی جھوٹی جماعت 1400 سال اسلامی تاریخ میں نہیں، جیسے یہ جھوٹی جماعت آج انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں بزرگوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کافر کو مسلمان نہ کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگوں کو نماز کی تبلیغ نہ کریں، مسجد میں نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر محلے میں کوئی غیر مسلم آباد ہے اور آپ کو ساتھی کہے کہ وہاں جا کے کلمہ پڑھواتے ہیں، بات کرتے، یہ کہتے ہیں نو نو نو، بزرگوں نے منع کیا۔ یہ کون سے بزرگ ہیں؟ سامعین، ان کی اس بات کو سن کر ان کے درس میں موجود کسی دیوبندی نے تبلیغی جماعت کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تو غیر مسلم کے پاس جا کر تبلیغ کی ہے۔ اب اس کا جواب انہوں نے کیا دیا یہ بھی سننے کے قابل ہے، سنیں کیا کہتے ہیں۔ ایسا ہے کیوں نہیں ہے؟ آپ نے اپنے طور پہ کیا ہے، آپ تبلیغی غلط، تبلیغی جماعت نے حمایت کی کہ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم غیر مسلموں کو کلمہ نہ پڑھوائیں۔ وہ آپ نے جو کیا ہے، ایسے لوگوں کو عبدالوہاب نے نکالا ہے جماعت سے، پوری جماعت کو نکالا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ایک جماعت نے تحقیق کی ہے تجارت فی الاسلام،
حکمت فی الاسلام، زراعت فی الاسلام، پتہ ہے نا آپ کو، 6 جلدیں آئی ہے، ان کو عبدالوہاب نے تبلیغ سے نکال دیا، اس کا جماعت تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں۔ سامعین، عبدالوہاب یہ تبلیغی جماعت کے بڑے بلکہ اہم رکن تھے جو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں۔ انہوں نے اس جماعت کو تبلیغی جماعت سے صرف اس لیے نکال دیا کہ اس نے تحقیقی کام سر انجام دے کر تجارت فی الاسلام، حکمت فی الاسلام، زراعت فی الاسلام پر 6 جلدوں میں اس تحقیق کو پیش کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑا ہی اہم اور علمی کارنامہ تھا جس پر چاہیے تو یہ تھا کہ اس جماعت کے اس نمایاں کام کو سراہا جائے، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ اسے تبلیغی جماعت سے یہ کہہ کر نکال باہر کر دیا گیا کہ اس کا جماعت تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بات کو بیان کر کے دیوبندیوں کے مفتی ظفر ولی خان اپنے درس میں موجود تبلیغی جماعت کے حمایتی کو آگے جواب دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے کیا، ہزاروں تبلیغیوں نے کلمہ پڑھوایا، بدعتیوں کو توحید پر لے آیا، مودودیوں کو صحابہ کا ادب سکھایا، وہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ جماعت کی حیثیت سے جماعت ایسی تلقین کرے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ان لوگوں کے پاس جائے جو غیر مسلم ہیں، خواہ وہ پرویز ہے، خواہ وہ قادیانی ہے، خواہ وہ باشندے ہمارے ملک کے ہندو اور سکھ ہیں، اس قسم کی تبلیغ کا کوئی انتظام نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، چونکہ آپ مسلمان ہیں اور آپ عالم ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ کلمہ پڑھانا کتنا ضروری ہے، تو ہم اور آپ اور تمام تبلیغی کر رہے ہیں کام۔ میرا مطلب ہے کہ جماعت کی طرف سے اہتمام ہونا چاہیے۔ جی ہاں، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تاہم قابل اصلاح جماعت ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ان کو سمجھا دیا جائے کہ یہ انداز غلط ہے، اور بے شک مسلمان کو اعمال کی دعوت دینا ضروری ہے، لیکن کافر کو ایمان کی دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ سمجھ گئے بات؟ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم تفصیلات نہیں جانتے، ہمارے پاس عوام ہوتے ہیں، 6 نمبر ان کو مشکل سے یاد کراتے ہیں، وہ کیا ہندو اور ڈوگرے اور گوتڑے سے مناظرہ کرے گا؟ تو آپ کہیں مناظرہ ہم کریں گے، دعوت تو دیں، جب مناظرے کی نوبت آئے گی ہم حاضر ہیں۔ تو کچھ کمی کوتاہی ہے نا، یقیناً ہے، کوئی شک تو نہیں ہے اس میں۔ اس لیے جب آپ ان سے سوال کریں گے کہ آپ کس چیز کی تبلیغ کریں گے تو مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو سنا سامعین آپ نے، یہ حال ہے دیوبندیوں کے اس تبلیغی جماعت کا، جسے آپ کے سامنے میں دیوبندیوں ہی کے بڑے مشہور مفتی ظفر ولی خان کی زبانی پیش کر دیا ہوں۔ اب آپ کے ارد گرد بھی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو تبلیغی جماعت کے ظاہری رنگ روپ کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ ویڈیو شیئر کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ اس میں تبلیغی جماعت کے متعلق جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ کسی سنی عالم نے نہیں بلکہ خود دیوبندی ہی نے یہ بیان کیا ہے، اور یہ بیان کرنے والا مشہور دیوبندی مفتی ہے۔ اور ہاں، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ باکس کا استعمال ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔